طوفان نوح کے بعد تمام دنیا پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ صرف 80 لوگ ان کے خاندان سمیت باقی رہ گئے تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں پوتے اور پڑپوتے عطا کیے۔ باقی دنیا حضرت نوح کی نسل سے اور ان لوگوں سے بنی جو حضرت نوح پر ایمان لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی شجرہ کی ایک کڑی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 15 صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن ریاح الجارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ یہ لوگ عرب تھے اور احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ آج کل جہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ عاد ارم سے مراد عاد اعلیٰ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف اس طرح کروایا ہے: عاد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، نہیں پیدا کیا ان کا مثل کوئی دنیا میں، یعنی دنیا میں ایسی شان و شوکت والا کوئی اور قبیلہ نہیں پیدا کیا گیا، اور ان کے مکان اس قدر اونچے ستونوں والے تھے کہ دنیا میں ایسے محلات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے بڑے قد و قامت اور جسمانی قوت میں لاسانی تھے، اور بڑے بڑے محلات بنا کر رہتے تھے، اور محلات بھی ایسے مضبوط کہ صدیوں تک کبھی خراب نہ ہوں۔ اسی غرور و تکبر میں خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے اور کفر و شرک میں غرق ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ان کی رہنمائی اور ہدایت کے واسطے ان کے قبیلہ میں سے ہی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قبیلہ کے سب سے معزز انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا: اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ اور ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس سے زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تم اس وقت خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ میں تم سے اس نصیحت اور تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو۔ تمہاری سرکشی اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، اب فرما برداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگیں گی، اور تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، مگر انہوں نے کوئی بات بھی نہ مانی۔ قوم ہود نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تو ہمارے معبودوں کی پوجا سے ہمیں روکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا: اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تم کو خدا کا حکم پہنچا دیا ہے۔ تم کو ہلاک کر کے میرا رب تمہارے بجائے اور لوگوں کو قائم کر دے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نکھے۔ حضرت ہود نے مزید کہا کہ اگر تم اپنے کاموں سے باز نہیں آؤ گے اور کفر و شرک کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تم پر عذاب نازل کر دے گا اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے متکبر ہو کر جواب دیا اور کہا کہ ہم تجھے جھوٹا اور ناسمجھ سمجھتے ہیں، لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود نے جواب دیا کہ اس عذاب کی اللہ کو ہی خبر ہے، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ عذاب تجھے تہس نہس کر دے گا۔ تو قوم نے بڑے متکبر ہو کر جواب دیا کہ تو ہماری طاقت کو نہیں جانتا، کسی میں ہم سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ جب ہر طرح کی واضح نصیحت سے قوم باز نہ آئی تو بارشیں بند ہو گئیں اور باغات جل گئے، تو وہ لوگ مکہ مکرمہ کی طرف گئے دعائیں مانگنے۔ اللہ عز و جل اتنا مہربان ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی بھی جاتا دعا مانگنے تو وہاں دعا قبول ہوتی۔
اس قبیلے کے 70 لوگ قربانیاں لے کر گئے پانی کے واسطے دعا کرنے۔ وہاں انہوں نے قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جانور ذبح کیے، تو وہاں پر ایک پوشیدہ مسلمان تھا جس کا نام مرثد بن سعد تھا۔ اس کا حضرت ہود علیہ السلام پر مکمل ایمان تھا۔ اس نے کہا کہ تم ہود کی بات نہ مانو گے اور خدا پر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ سے اپنی بات کیسے منواؤ گے؟ تو انہوں نے مرثد بن سعد سے علیحدگی اختیار کر لی اور دن رات دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 ٹکڑے بادل کے بھیجے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو، سرخ، سفید اور سیاہ۔ چونکہ سیاہ بادل میں عموماً بارش ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا۔ سیاہ بادل کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف روانہ کر دیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بدلیوں کو دیکھا تو خوشی کی دھوم مچا دی کہ اس بارہ سے ہماری امیدیں پوری ہوں گی اور ہماری کھیتیاں پھر سے سرسبز ہو جائیں گی۔ قوم عاد اس ابر کو دیکھ کر جمع ہوئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر بادل کے نیچے گئے۔ حضرت ہود نے جب عذاب الہی دیکھا تو ہاتھ سے ایک دائرہ بنایا اور 4000 مسلمان جو آپ کے ساتھ تھے ان کو اس دائرہ میں بٹھایا اور فرمایا کہ جو کوئی اس دائرہ کے اندر ہے وہ عذاب الہی سے بچا رہے گا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بدلی نہیں، یہ بلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر بھی ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو، اور ہمارے گھروں کو بھی دیکھا ہے کیسے مضبوط قلعے بنائے ہیں، کوئی انہیں اکھاڑ نہیں سکتا، پھر بھی اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں تھے کہ وہ ابر شہر کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ پہلے تو باد سرسر نے ان کے مردوں اور عورتوں اور چوپایوں کو زمین سے اڑا کر آوارہ کیا اور نہایت زور سے زمین پر پٹک پٹک کر پارا کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس باد عظیم کو زمین کے چوتھے طبقے سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مسلط اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دیں، لیکن وہ فرشتوں کے قابو نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط محکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کجادوں میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجادوں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا اٹھا کر مارتی رہی، بعض کو دیواریں گرنے سے ہلاک کر دیا اور بعض باہر بھاگ کر زانوں گر، اور مسلمانوں پر وہ قہر والی ہوا نیم معتدل بن گئی اور قوم عاد مکانوں اور باغوں سمیت نیست و نابود ہو گئی، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا اور پانی کو زمین پر ایک اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن طوفان نوح میں پانی اور قبیلہ عاد کے لیے ہوا موکلوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت سے اسی شوال کی 29 تاریخ یعنی آخری دن غروب آفتاب تک اپنی پوری شدت سے 7 راتیں اور 8 دن تک یکساں عذاب بن کر چلتی رہی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی اٹھا اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے اور 8ویں دن بدھ کو بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کجروں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بد باطنوں کے مسخرے اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو نہیں چھوڑتے اور بلند اخلاقی نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں، اور اپنی نصیحتوں اور وعظ اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہش مند نہیں ہوتے۔
جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹک پٹک کر پارا پارا کیا۔ کوئی اپنے اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، ان کے مکانوں کو زمین کے ساتھ منہدم کر دیا۔ عادیوں کے باغات، مکان تباہ و برباد ہو گئے، اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔ وادی برمود کے قریب حضر موت کے مشرقی حصہ شہر ترمیم سے قریب آپ کا مزار۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔